السلام علیکم. I am Tanzila Khanam and this is Psychology Basics Intermediate Lectures of Psychology. الحمدللہ ایک بڑی اچیومنٹ ہے کہ ہمارا انٹر کا سلیبس اللہ کے حکم سے اپنے اختتام کو پہنچا. آج ہماری جو ہے وہ سلسلے کی لاسٹ ویڈیو ہے. تو اس کے بعد میں انشاءاللہ شروع کروں گی کلینکل سائیکالوجی کے بارے میں کہ کیونکہ بیسیکلی کلینکل سائیکالوجسٹ ہوں. تو اب دیکھوں گی کہ آپ سب کو اویئرنیس دینے کے لیے, انڈرسٹینڈنگ کے لیے, وہ لوگ جو سائیکالوجی کو سمجھنا چاہتے ہیں, وہ لوگ جو سائیکولوجیکل ڈس آرڈر کو سمجھنا چاہتے ہیں, تو کہ ڈفرینٹ ڈس آرڈرس کیا ہوتے ہیں, پھر ہمارے سوسائٹی کے اسٹگماز کیا ہیں, پھر ان ڈس آرڈرس کے ساتھ جو ہمارے سوشل اور ایموشنل ایشوز ہوتے ہیں وہ کیا ہیں. تو وہ انشاءاللہ وہ سیریز اس کے بعد میں شروع کروں گی. تو اسٹے ٹیونڈ, آپ بھی جو ہے وہ دیکھیں اپنے ایگزامس ختم ہونے کے بعد. آج کا ہمارا جو لاسٹ ہے ٹاپک وہ ہے لینگویج اینڈ کمیونیکیشن. یہ بھی ہمارے جو ہائر کوگنیٹو پروسیسز ہیں ان کے اندر جو لینگویج ڈیولپمنٹ جو ہے جس سے ہم کمیونیکیشن کرتے ہیں وہ زیادہ امپورٹنس رکھتی ہے, اس لیے اس کو ہائر کوگنیٹو پروسیسز میں استعمال کیا جاتا ہے. لینگویج اور کمیونیکیشن میں تھوڑا سا ڈفرینس ہم اس طرح سے دیکھتے ہیں کہ لینگویج تو کوئی بھی ہو سکتی ہے. لینگویج جو ہے وہ اس کی کئی ٹائپس ہو سکتی ہیں. سائن لینگویج ہو سکتی ہے, ٹھیک ہے. پھر اس کے علاوہ وربل لینگویج ہے جو کہ ہم بول رہے ہیں, جیسے میں آپ سے بات کر رہی ہوں. نان وربل لینگویج ہے. نان وربل لینگویج کی جو ہے اس کی بھی آگے کئی ٹائپ ہیں کہ بھئی آپ کے جیسچرز ہیں, آپ کی حرکات و سکنات ہیں, آپ کے اشارے ہیں, پھر جو ہے وہ سمبلز ہیں, ان کی مدد سے جو ہے وہ بہت سی جو آوازیں ہیں وہ لینگویج, جیسے اینیمل جو ہیں ان کے پاس جو کہ ورڈز نہیں ہوتے تو وہ اپنی مختلف قسم کی جو ساؤنڈز ہیں ان کے ذریعے کمیونیکیٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو بیسیکلی جو لینگویج ہے وہ کمیونیکیشن کا ایک ذریعہ ہے, سوشل انٹریکشن کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. کیونکہ اگر آپ اپنی بات کسی کو سمجھا نہیں سکتے اور آپ کسی کی بات خود سمجھ نہیں سکتے تو پھر آپ دوسروں کے ساتھ انٹریکشن کیسے کریں گے. بار بار ہم یہ پڑھتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ ایک سماجی حیوان ہے, سوشل اینیمل ہے, وہ دوسرے لوگوں سے الگ ہو کے نہیں رہ سکتا. زبان کی جو اہمیت ہے یا لینگویج کی جو امپورٹنس ہے اس کا پتہ ہمیں اس وقت چلتا ہے جب ہم کسی ایسی جگہ جائیں جہاں کی زبان ہم نہیں جانتے. کسی ایسے کنٹری میں, خاص طور پہ اب کچھ کنٹریز ایسے بھی ہیں جو صرف اپنی زبان کو اہمیت دیتے ہیں. انگلش جو کہ انٹرنیشنل لینگویج ہے اس کو وہ بہت زیادہ اس طرح سے امپورٹنس نہیں دیتے جس طرح ہمارے پاکستان میں دی جاتی ہے. مثال کے طور پہ ان کنٹریز میں سے ایک کنٹری جاپان ہے. میرے کچھ ریلیٹیوز جو ہیں وہ وہاں رہ کے آئے ہیں, تو وہاں پہ بہت زیادہ پرابلم ہوتی ہے کیونکہ آپ نے کمیونیکیٹ کرنے کے پھر آپ کو سم ٹائم سائن لینگویج یوز کرنی پڑتی ہے, پھر آپ کو اشارے یوز کرنے پڑتے ہیں, کچھ سمبلز یوز کرنے پڑتے ہیں اپنی زبان دوسروں کو سمجھانے کے لیے. تو کہیں بھی رہنے کے لیے, کہیں بھی زندگی بہتر طریقے سے گزارنے کے لیے آپ کو کمیونیکیٹ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. تو لینگویج اور کمیونیکیشن, بیسیکلی کمیونیکیشن ہے کہ دوسرے لوگوں کے ساتھ مل کے آپ نے ان کو کیسے سمجھنا ہے اور اپنا آپ نے مدعا کیسے سمجھانا ہے, اپنا مطمع نظر, اپنا پوائنٹ آف ویو کیسے سمجھانا ہے. اور لینگویج بیسیکلی اس کا ایک ٹول ہے, کیونکہ اینیملز بھی ظاہرہ کمیونیکیٹ کرتے ہیں لیکن ان کی کمیونیکیشن اتنے ہائی لیول کی نہیں ہوتی. اگر ہم امپورٹنس آف لینگویج کی بات کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ لینگویج جو ہے وہ اس لیے اتنی زیادہ امپورٹنس رکھتی ہے کہ ہمارا جو کلچر ہے, ہمارا جو آرٹ ہے, وہ سارا لینگویج کے ذریعے ہی ہمارے جو ہے نا ہم تک پہنچا ہے. ٹھیک ہے, ہمارا آرٹ, ہمارا کلچر, پھر اس کے علاوہ ہماری جو تھنکنگ ہے وہ بھی جب ہم اپنی ایک نسل سے دوسری نسل تک پہنچا رہے ہوتے ہیں. فوک سٹوریز جو ہیں ہماری وہ بھی ہمارے کلچر میں بھی آ جاتی ہیں, ہمارے تھاٹ پیٹرنز میں بھی آ جاتی ہیں. تو یہ ساری چیزیں کہاں سے آئی ہیں؟ یہ ساری چیزیں لینگویج تھی. ایک ماں بچے کو کہانی سناتی ہے, وہ بچہ آگے اگلی نسل کو کہانی سناتا ہے, وہ اگلی. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو نسل در نسل, سینہ بہ سینہ جو ریشل ٹرانسفر ہے آپ کا, وہ آگے سے آگے آگے سے آگے آپ کے انسیسٹر سے جو چیزیں ہیں وہ آپ تک آئی ہیں. بہت سی چیزیں, اور یہ وہ چیزیں ہیں جو کلچرل لیول پہ بھی ہوتی ہیں, آرٹ کے لیول پہ بھی ہوتی ہیں. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو فیملی لیول پہ ہوتی ہیں, آپ کے کچھ عادات, آپ کے کچھ رسم و رواج, کچھ طور طریقے جو ہم اپنے بزرگوں سے سیکھتے ہیں, کچھ مینرز, کچھ ایٹیکیٹس. ٹھیک ہے, تو یہ ساری چیزیں کہاں سے آئی ہیں؟ یہ جب تک ہمارے پاس لینگویج نہیں ہوگی تو ہم کس طرح سے جو ہے وہ کمیونیکیٹ کر کے تو دوسرے لوگوں کو تک اپنی آف اسپرنگس تک یہ چیزیں پہنچا سکتے ہیں. پھر اس کے علاوہ ہماری جو سوسائٹی کی میکنگ ہے, سوسائٹی کی جو فارمیشن ہے,
وہ بھی جو ہے وہ لینگویج کے بغیر ممکن نہیں ہے، کیونکہ سوسائٹی میں ظاہر ہے جب تک آپ ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکٹ نہیں کرتے، ایک دوسرے کو آپ اپنی بات نہیں سمجھا سکتے، تو آپ کی سوسائٹی یا سوشل گروپس بننا پاسبل نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا نا زبان کی بنیاد پہ کتنے گروپس بنے ہوتے ہیں، کوئی جو ہے سندھی ہے تو وہ آپس میں ایک دوسرے کی زبان سمجھ سکتے ہیں، بلوچی ہے تو آپ کو کسی سندھی کے پاس یا بلوچی کے پاس یا کسی سندھی کو پنجابی کے پاس بیٹھنا پڑ جائے تو آپ لوگوں کو تھوڑی پرابلم ہوتی ہے، انلیس کہ آپ نے وہ زبان سیکھی ہوئی نہ ہو۔ تو اس طرح سے جو سوشل گروپس ہیں ان کی فارمیشن میں بھی لینگویج بہت زیادہ امپورٹنٹ رول ادا کرتی ہے۔ پھر جو لا کی کنسٹیٹیوشن ہے کہ آپ لاز بھی اس وقت تک بنا کے آپ نہیں بنا سکتے جب تک آپ کو زبان نہیں آتی، ٹھیک ہے؟ جب تک زبان ہوگی، آپ کے پاس الفاظ ہوں گے اور ان کو سمجھنے والا کوئی ہوگا تو آپ رولز اینڈ ریگولیشنز اور لاز بنائیں گے، اور اس کے بعد امپلیمنٹیشن بھی اسی صورت میں ہو سکتی ہے ان بنے ہوئے لاز کی جب آپ کے پاس ایک ٹول آف کمیونیکیشن لینگویج کی صورت میں ہو۔ تو اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ جو زبان ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور اسی وجہ سے جو کوگنیٹیو سائیکالوجی ہے اس کے اندر، ہائر کوگنیٹیو پروسیسز کے اندر لینگویج کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ ہائر کوگنیٹیو پروسیسز، اگر لینگویج کی ڈیفینیشن کو دیکھا جائے کہ لینگویج کا میننگ کیا ہے، تو اس کا میننگ اس طرح سے ہے کہ وہ ورڈ، سمبل، سائنس، جیسچر جو کہ ہم کنورسیشن کے درمیان دوسرے لوگوں سے بات کرنے کے درمیان استعمال کرتے ہیں، اس کو لینگویج کہتے ہیں، اور یہ کمیونیکیشن کے لیے ایک بیسک ٹول ہے۔ میں نے پہلے بھی بتایا کہ کمیونیکیشن کا ٹول جو ہے وہ لینگویج ہے۔ کمیونیکیشن تو جو لینگویج ہے وہ تو ان کی بھی ہوتی ہے، جانوروں کی بھی ہوتی ہے، لیکن وہ صرف آوازوں پہ مشتمل ہوتی ہے۔ وہ اس طرح سے اپنی بات، جس طرح سے انسان دوسروں کے ساتھ انٹریکٹ کر کے اپنی بات سمجھا سکتا ہے، اس طرح سے وہ اپنی بات جو ہے وہ نہیں سمجھا پاتے، ان کی کمیونیکیشن ڈفرینٹ ہوتی ہے۔ تو جیسے مثال کے طور پہ کچھ جانور ہیں وہ زبان کے بغیر بھی کمیونیکیٹ کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، سمبلس کے تھرو۔ اور کچھ پرندے ایسے ہیں جیسے طوطے وغیرہ، آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ کچھ طوطے اس طرح کے ہوتے ہیں کہ وہ ہماری طرح باتیں بھی، ان کو کچھ الفاظ سکھائے جائیں تو وہ ہماری طرح باتیں بھی کر لیتے ہیں، لیکن وہ الفاظ کو جوڑ کے ان کے جملے اور ان کے جو ہم پورے پیراگرافس اور پوری ایک بامعنی قسم کے جو ہے وہ خیالات بنا لیتے ہیں، وہ دوسروں تک نہیں پہنچا سکتے۔ تو اس وجہ سے انسان جو ہے وہ دوسرے تمام جانداروں سے مختلف ہے کہ وہ اپنی بات کو، اپنے نقطۂ نظر کو بہت اچھے طریقے سے، بہت کمپریہنسو انداز میں دوسروں تک پہنچا سکتا ہے۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو لینگویج ہے وہ کس طرح سے بنتی ہے، اس کے اسٹرکچرل ایلیمنٹس کون کون سے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو اسٹرکچرل ایلیمنٹس ہیں لینگویج کے وہ کون کون سے ہیں، یعنی کون کون سے ایلیمنٹس ہیں وہ مل کے لینگویج کو بنا رہے ہیں۔ اس میں سب سے پہلا ہے فونولوجی، نمبر 2 پہ آتا ہے ورڈز اینڈ میننگس، کیونکہ ہماری جو لینگویج ہے وہ بامعنی الفاظ اور بامعنی جملوں پہ مشتمل ہے، اس کو ورڈز اینڈ میننگ کو سیمینٹکس بھی کہتے ہیں، وہی ہماری جو ووکیبلری ہوتی ہے۔ اور نمبر 3 پہ آ جاتا ہے گرامر، کیونکہ گرامر کے رول جب تک ہمیں پتہ نہیں ہوں گے، اب جیسے ہم ایک باقاعدہ بنے ہوئے جملے بول رہے ہیں، آپ کو یاد ہوگا نا ٹینسز ہم کتنے پڑھتے ہیں جس میں پاسٹ، پریزنٹ سب کچھ آ جاتا ہے، فیوچر۔ اچھا اب یہ دیکھیں، سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں فونیمز کی۔ فونولوجی جو ہے وہ سارا جو بیسیکلی اسٹڈی آف فونیمز ہے۔ فونیم جو ہے وہ کسی بھی اسپیچ کا جو ایک انڈیویجول ساؤنڈ ہوتا ہے، سب سے چھوٹا یونٹ، اس کو فونیم کہتے ہیں۔ انگلش لینگویج میں 44 جو ہے وہ فونیمز ہیں۔ اب یہ دیکھیں، یہ ورڈز ہیں اور ان کو فونیمز میں ڈیوائڈ کر کے بتایا گیا، جیسے یہ کیٹ ہے، کیٹ میں کون کون سے فونیم ہے؟ کا، آ، ٹا۔ جیسے آپ آ با کا پڑھتے ہیں نا، جس کو ہم ایناکونڈا کہتے ہیں، یا آپ کی فونولوجی جو جب آج کل آپ کو پتہ ہے چھوٹے بچے جب اسکول جاتے ہیں تو اس طرح سے، جیسے ہم پہلے پڑھا کرتے تھے نا اے فور ایپل، اب پڑھتے ہیں آ ایپل، با بنانا، اس طرح سے۔ تو وہ جو آ با ہے وہ آپ کے فونیمز ہیں۔ پھر یہ شپ ہے، اس میں ش کا ایک جو ہے وہ فونیم ہے، کا ایک فونیم ہے، اور پا کا ایک فونیم۔ اسی طرح لائٹ میں ل، ٹی۔ تو اس طرح سے جو بالکل انڈیویجول اسپیچ کے اسمالسٹ یونٹ ہیں، اس کو جو ہے وہ فونیم کہا جاتا ہے، اور اس کی اسٹڈی کو فونولوجی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔
اب یہ اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب ہم بولتے ہیں تو ہماری جو آواز ہے وہ کس طرح سے پیدا ہوتی ہے کہ پھیپھڑوں کے اندر سے جو ہمارے لنگس ہیں وہاں سے گزر کے ہوا ہمارے جو گردن کے موجود ووکل کارڈز ہیں ہمارے تھروٹ کے اندر وہاں تک آتی ہے. ان کے اندر جو ہے وہ سمجھ لیں کہ ووکل ریسیپٹرز ہوتے ہیں جو کہ ہوا کے گزرنے سے وائبریٹ ہوتے ہیں, اور اس طرح سے جو ہے وہ ہماری جو وائبریشن کی جو رفتار تیز ہوتی ہے تو اسی حساب سے جو ہے وہ آوازیں نکلتی ہیں. پھر اس طرح زبان کے ہلنے سے, ہونٹوں کے ہلنے سے, اور ہمارے جو ناک کے نوسٹرلز ہیں ان کے جو ہلنے سے جو ساری آواز کے اندر پچ کی تبدیلی ہوتی ہے, آواز کے اندر رفتار کی تبدیلی ہوتی ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ مل کے جو ہمارے جو بولنا کا عمل ہے یا ہماری جو لینگویج کا عمل ہے اس کو کمپلیٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے. منہ کا زاویہ بھی اگر آپ بدلیں تو اس سے بھی آپ نے دیکھا ہوگا نا, یہ ایکٹرز ہیں یا جو ممکری کرتے ہیں تو وہ اسی طرح سے مختلف طریقوں سے اپنے انہی ساری چیزوں کی پوزیشن کو یا ان کے اینگل کو چینج کر کے تو وہ مختلف قسم کی آوازیں جانوروں کی بھی اور دوسرے انسانوں کی بھی اور ان کا لہجہ بھی تو اتنا زیادہ جو ہے وہ ان کو کر رہے ہوتے ہیں, ممک کر رہے ہوتے ہیں, کاپی کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ ساری اس کے اندر یہ ساری چیزیں جو ہے وہ انوالو ہوتی ہیں. جب وہ ان پہ کام کرتے ہیں تو ان کے اندر ایک پریکٹس آ جاتی ہے کہ وہ دوسرے لوگوں کے آواز, انداز اور لہجے کو کاپی کر لیتے ہیں. یہ ڈفرینٹ قسم کی جو اڈیپٹیشنز ہیں جو کہ مختلف ریشوں میں یہ اگر یہ ان کے اینگلز میں تبدیلی کی جاتی ہے تو پھر آوازیں مختلف قسم کی پیدا ہوتی ہیں. اور پھر یہ والی جو آوازیں ہیں ان کو فونیمز کا نام دیا جاتا ہے کہ جو سنگل آوازیں منہ سے نکل رہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ فونیم جو ہے ایک خاص زبان کا بولنے والا دوسری زبان کے بولنے والے دوسری زبان کے فونیمز کو آئیڈینٹیفائی کر لیتا ہے, یہ ریکگنائز کر لیتا ہے. جیسے انگلش اور اردو کے فونیمز ڈفرینٹ ہیں اور لیکن ایک زبان کو جاننے والا دوسری زبان کے جو فونیمز ہیں ان کو ڈفرینشیٹ کر لیتا ہے, اور ساتھ ساتھ اشاروں کے فرق سے, سائن لینگویج کے فرق سے بھی وہ مختلف قسم کی جو الفاظ کے معنی ہیں ان میں فرق محسوس کر لیتا ہے. پھر اس میں جو ہے وہ ہم اسی طرح پھر ہماری کچھ لوکل لینگویجز ہوتی ہیں, کچھ انٹرنیشنل لینگویجز ہوتی ہیں, تو ان میں فرق بھی جو ہے وہ انہی فونیمز کی وجہ سے جو ہے وہ کیا جا رہا ہوتا ہے. یہ ڈفرینشیشن انہی چیزوں کی وجہ سے آ رہی ہوتی ہے. جو دوسرا ایلیمنٹ ہے جو کہ لینگویج کے اسٹرکچر میں ہم دیکھتے ہیں وہ ہے سیمینٹکس, ورڈز اینڈ میننگس. ٹھیک ہے. اس میں اب دیکھیں کہ ہم کسی بھی چیز کو جب سیکھتے ہیں تو ہم اپنی ذہن میں ایک تصویر بناتے ہیں, اس کا ہمیں میننگ پتا ہوتا ہے. جیسے مثال کے طور پہ یہ ایک ایپل ہماری آنکھوں کو نظر آ رہا ہے تو برین کے اندر اس کی تصویر ایک ایپل کے طور پہ بن رہی ہے, کیونکہ اور اس میں بہت ساری اور چیزیں بھی آ جاتی ہیں کہ جس میں ہماری لرننگ, ہماری میموری اور وہ سارا کچھ لینگویج کے اندر شامل ہے. تو سیمینٹکس میں ہم کسی بھی چیز کو اس کے میننگ کے ساتھ جو ہے وہ یاد کر رہے ہیں, سمجھ رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں. اچھا, اب یہ ہوتا ہے کہ جو میننگس ہیں وہ بھی دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک میننگ ہوتے ہیں ڈینوٹیٹو میننگ. ٹھیک ہے. یہ وہ والے میننگز ہوتے ہیں جو کہ ڈکشنری والے میننگ جو ہے وہ استعمال ہو رہے ہیں. جیسے مثال کے طور پہ کچھ الفاظ ایسے ہیں نا ڈکشنری میں جو بھی انسان دیکھے گا اس کا مطلب یہی ہے, جیسے ٹی ہو گیا, بک ہو گیا, گلاس ہو گیا. یہ سارے جو الفاظ ہیں ان کے یونیورسل میننگ ہے جو ڈکشنری کے اندر موجود ہیں. لیکن کچھ میننگز ایسے ہوتے ہیں جو کہ انسان ڈفرینٹ کسی کانٹیکسٹ میں کوئی الفاظ بول رہا ہوتا ہے یا اس کے کچھ پرسنل ایکسپیرینسز کی وجہ سے جو ہے وہ الفاظ جو ہیں وہ ان کے مطلب دوسرے لوگوں کے مطابق ڈفرینٹ ہوتے ہیں. اس کو ہم کہتے ہیں کونوٹیٹو میننگ. مثال کے طور پہ اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے پولیس کے بارے میں ہم اگر ڈکشنری میں اس کی ڈیفینیشن دیکھیں تو وہ ہے کہ کیا ہے کہ ریگولیٹس لا اینڈ آرڈر. ٹھیک ہے. ہم یہی دیکھتے ہیں نا کہ یہ اس کا ڈکشنری کا میٹنگ جو ڈینوٹیٹو میننگ ہے وہ یہی ہے. لیکن ہماری سوسائٹی میں آپ دیکھیں, ہماری سوسائٹی میں اگر اس کا کونوٹیٹو میننگ آپ دیکھیں گے تو وہ بالکل ہی کچھ اور ہوگا کہ ان کے بارے میں ہماری ایک بڑی نیگیٹو اگر ایکسپیرینسز ہیں یا ہماری اوور آل جو ایک سوشل ویو بنا ہوا ہے. تو یہ صرف اس کی بات نہیں, بہت سے الفاظ جن کے ساتھ ہمارے نیگیٹو ایکسپیرینسز یا ان پلیزنٹ چیزیں جڑی ہوتی ہیں, ہم اس کو اس کانٹیکسٹ میں رکھ کے میننگ دے رہے ہوتے ہیں اور اس کی مناسبت سے پھر جو ہے ہم ریلیونٹ ورڈز کو یوز کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ سارا سیمینٹکس جو ہے وہ اس طرح سے کام کر رہا ہوتا ہے زبان کی جو ساخت ہے یا زبان کی جو اسٹرکچر ہے اس کے اندر. تیسرا جو اسٹرکچرل ایلیمنٹ ہے لینگویج کا وہ ہے نمبر 3 پہ آ جاتا ہے سنٹیکس. سنٹیکس یا گرامر.
یہ وہ چیز ہے جو ہم ساری زندگی جو ہے اپنے رٹے لگاتے رہے ہیں، کو انگلش گرامر کو، اردو گرامر کو، عربی گرامر کو، پاسٹ ٹینس، پریزنٹ ٹینس، فیوچر ٹینس، اچھا جی یہ ہیلپنگ ورب آ رہا ہے، ایڈجیکٹو آ رہا ہے، تو یہ ساری وہ چیزیں، اور یہ کس لیے ہیں؟ تاکہ ہم الفاظ کو بامعنی جملوں کی صورت میں بنا سکیں، اور جملوں کو بامعنی پیراگراف کی صورت میں ہم جو ہے وہ بنا سکیں۔ تو یہ سارے وہ رولز ہیں، بیسیکلی سنٹیکس جو ہے وہ رولز ہیں جو کہ سینٹینس فارمیشن میں اور پیراگراف فارمیشن میں اور جو ہے وہ یہ ساری چیزوں میں استعمال ہوتے ہیں۔ آپ ڈفرینٹ مورفیمز کو کیسے جوڑتے ہیں، اب میں آپ کو یہ بھی بتاتی ہوں مورفیمز کا کیا مطلب ہے۔ سب سے ہم نے پڑھا تھا کہ جو فونیمز ہیں وہ زبان کے کسی بھی لینگویج کے جو بالکل انڈیپینڈنٹ سنگل یونٹس ہیں وہ فونیمز کہلاتے ہیں۔ تو جب فونیمز کمبائن ہوتے ہیں اور وہ ورڈز بناتے ہیں تو اس کو ہم مورفیمز کہتے ہیں۔ جیسے ہم نے دیکھا نا، کا ٹا ملے گا تو کیٹ بن جائے گی۔ تو وہ جو میننگ فل ورڈز بنیں گے ان کو ہم مورفیم کہتے ہیں۔ تو انہی مورفیمز کو پھر آگے جب جوڑ کے سینٹینسز بنائے جائیں گے، اور انہی کو جوڑ کے پھر جو ہے وہ سارا جب آپ وہ بنائیں گے، فریزز بنائیں گے، سینٹینسز بنائیں گے، پیراگرافس بنائیں گے، ایسیز بنائیں گے، لمبے لمبے سوالوں کے جواب بنائیں گے، تو کیا ہوگا؟ وہ آپ کا سنٹیکس کہلائے گا کہ کس طرح سے آپ نے فونیمز کو جوڑا تو مورفیمز بن گئے، مورفیمز کو جوڑا تو سینٹینسز بن گئے، اور سینٹینسز کو جوڑا تو آگے پیراگرافس بن گئے۔ ورڈس، سینٹینسز اینڈ پیراگرافس۔ تو اس طرح سے جو ہے وہ ہم زبان کو سیکھ رہے ہوتے ہیں کہ زبان جو ہے وہ کس کس طرح سے چل رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب اس میں جو ہے جتنے گرامر کے رولز ہیں جو میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ کس طرح سے آپ نے جملوں کو آپس میں جوڑنا ہے، کس طرح سے آپ نے جو ہے وہ ٹینسز کا دھیان رکھنا ہے، کس طرح سے آپ نے جو بیسیکلی جو اسٹرکچر ہے نا زبان کا یا فارم ہے زبان کی، اس کو ہم کہیں گے کہ وہ گرامر یا سنٹیکس ہے۔ تو اس کو دیکھیں، میں آپ کو یہ یہاں پہ بھی چیک کروا دیتی ہوں۔ یہ دیکھیں ایک فلو چارٹ ہے کہ لینگویج جو ہے اس کی تین اسٹرکچرل ایلیمنٹ ہیں، ساؤنڈ، ایک ساؤنڈ کے مطابق، ایک فارم کے مطابق، اور ایک میننگ کے مطابق۔ جو ساؤنڈ سے ریلیٹڈ ہے وہ فونیٹکس ہے، آ با کا ڈا، ٹھیک ہے۔ جو میننگ سے ریلیٹڈ ہے وہ سیمینٹکس ہے کہ کس طرح سے ہم الفاظ کو ان کے مطلب کے ساتھ، اور مطلب بھی ہم نے پڑھا دو طرح کے ہوتے ہیں، اور پھر ہم فارم یا اسٹرکچر، اس میں سنٹیکس آتا ہے، ٹھیک ہے، جس میں مورفیم یا مورفولوجی بھی آ جاتا ہے۔ تو یہ جو ہے پورا جو آپ کو اسٹرکچر آف لینگویج ہے وہ آپ کو اس ایک فلو چارٹ کے اندر مل رہا ہے، تو آپ کو آسانی ہوگی اس کو پڑھنے میں اور سمجھنے میں۔ اب ہم یہ دیکھیں گے کہ بیسک ٹولز آف کمیونیکیشن کیا کیا ہے، کیونکہ میں نے آپ کو پہلے شروع میں بات کی نا کہ جو لینگویج ہے وہ بیسیکلی ایک کمیونیکیشن کا ایک ٹول ہے۔ تو انسانوں کے اندر تو یہ بات آ گئی کہ ٹھیک ہے، بیسک ٹولز آف کمیونیکیشن میں جو سب سے زیادہ انسانوں کے اندر بیسک ٹول ہے وہ لینگویج ہے۔ لیکن اس کے علاوہ جیسے ہم نے بات کی کہ کچھ اینیمل جو ہیں یا کچھ ایسے لوگ جو کہ بول نہیں سکتے، جیسے ڈیف ہیں، ڈم ہیں، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ پھر سائن لینگویج یوز کرتے ہیں، اشاروں کی زبان یوز کرتے ہیں، حرکات و سکنات کے ذریعے، جیسچرز کے ذریعے جو ہے وہ اپنی بات جو ہے وہ دوسروں کو پہنچا رہے ہوتے ہیں۔ تیسری چیز جو کمیونیکیشن میں ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم اینیملس کی کمیونیکیشن دیکھیں تو اس میں ڈفرینٹ قسم کی جو ہے وہ طریقے جو ہے اینیملز یوز کر رہے ہوتے ہیں، کچھ اپنی آوازوں کے ذریعے کر رہے ہوتے ہیں، کچھ وائبریشنز کے ذریعے کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس میں آپ کی جو پی ٹی بی کی بک ہے اس میں کافی ساری چیزیں جو ہے انہوں نے لکھی ہوئی ہیں کہ کچھ لوگ جو ہے وہ آڈیٹری جو سسٹم ہے وہ یوز کرتے ہیں کمیونیکیشن کے لیے، آوازیں نکال کے تو وہ ایک دوسرے جانوروں کے ساتھ کمیونیکیٹ کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس میں انہوں نے ایک مثال جو دی ہوئی ہے آڈیٹری کمیونیکیشن کی کہ اسکویک آف ڈولفن، وہ کہتے ہیں کہ جو ڈولفن مچھلی ہے وہ جب چیخ مارتی ہے یا سیٹی بجاتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ یہ کمیونیکیٹ کر رہی ہے۔ اس کا کمیونیکیشن کا جو آڈیٹری کمیونیکیشن کا ذریعہ ہے وہ اس کی اسکویک یا سیٹی کی آواز ہے۔ نمبر 2 پہ آ جاتا ہے
منکیز کمیونیکیشن. منکیز کمیونیکیشن جو ہے اس میں بھی جو ہے کافی ساری اس پہ ریسرچز ہوئی اور یہ دیکھا گیا کہ منکیز جو ہے وہ کس طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیٹ کرتے ہیں. منکیز کے بارے میں کہا جاتا ہے نا کہ وہ انسانوں سے ان کا ذہن کافی زیادہ ملتا ہے. تو ریسرچز میں ان کا موازنہ جو ہے نا, ان کا کمپیریزن کیا گیا بچوں کی بولی کے ساتھ, لیکن یہ کسی بھی ریسرچ سے یہ رزلٹ نہیں نکلے کہ کیا منکی جو ہے وہ ہیومن ورڈز یوز کر سکتے ہیں یا ان کی کاپی کر سکتے ہیں یا نہیں. ایک بندر جو تھا اس نے ایک ریسرچ میں انہوں نے بتایا کہ اس نے ماما پاپا اور کپ کہنا سیکھ لیا, لیکن پھر بھی باقی ریسرچز میں ابھی یہ نہیں بتایا جا سکا کہ منکی جو ہے وہ انسانی الفاظ بول سکتے ہیں یا نہیں. پھر اس کے بعد سائن لینگویج جو ہے وہ بھی ان کی جو اینیملز میں ہے ان کو سکھانے کی ریسرچز میں کوشش کی گئی کہ ایک بندریا تھی, واشوئے نامی ایک بندریا تھی, اس کو نا اس کو 3-4 اشارے انہوں نے سکھا دیے اور آہستہ آہستہ پھر اس کے بعد جو ہے وہ 150 اشاروں میں اس نے مہارت حاصل کر لی 12 برس کی عمر میں. تو یہ جو ہے وہ سائن لینگویج اس طرح سے جو ڈیف اینڈ ڈم ہے ہمارے یہاں پہ لوگ جو نہیں سن سکتے یہاں پہ بھی اور دوسرے ملکوں میں بھی, ان کے لیے بھی یہ سائن لینگویج ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. پھر جو ہے پلاسٹک ورڈز کے ذریعے جو ہے کمیونیکیشن کے, آپ نے دیکھا ہوگا نا یہاں پہ بھی ہم کچھ بچوں کے لیے ABC یا الف بے پہ لکھی ہوئی پلاسٹک کے اس کی شیپس لے آتے ہیں. تو یہ بھی انہوں نے جو ہے وہ منکیز پہ ایکسپیریمنٹ کیے اور انہوں نے جو ہے پلاسٹک کے رنگین الفاظ آپس میں جوڑ کے تو جملے بنانے اس کو سکھائے ایک بندریا کو. تو اس نے جو ہے وہ جیسے کچھ الفاظ تھے جیسے انڈر ہے یا آن ہے, تو اس نے نا تھوڑا سا ان کے بارے میں سیکھ کے اور تھوڑی سی اس نے سمجھ لے کے اس کے بارے میں انڈرسٹینڈنگ شو کی ایک ریسرچ کے اندر. اس کے بعد ہماری جو آگے ہے وہ ہے کمپیوٹر چیٹنگ, کہ جو کمپیوٹر چیٹنگ ہے وہ بھی ہماری بہت زیادہ امپورٹنٹ ایک ٹول ہے ہمارا جو کمپیوٹر ہے. آپ نے دیکھا ہی ہوگا اب کمپیوٹر کے علاوہ ہم اپنے موبائل پہ, ہم اپنے ٹیبس پہ اور ہم ان ساری چیزوں پہ جو ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں. تو اس میں بھی انہوں نے دیکھا کہ جو اینیملز میں کمیونیکیشن ہے انہوں نے بھی ایک لاما نامی ایک چمپینزی تھا, اس نے جو ہے وہ کچھ کمپیوٹر پہ کچھ الفاظ پڑھنے لکھے نہ صرف سیکھ لیے بلکہ وہ اب کمپیوٹر پہ اپنی جو خوراک ہے یا اپنا جو میوزک ہے اس کو سرچ کرنا بھی سیکھ گیا اور وہ خود سے ان کو سرچ کر کے تو اپنی جو ڈیزائرس تھیں اپنی نیڈس تھیں وہ ان کو پریزنٹ کر سکتا تھا. تو یہ ڈفرینٹ جو کمیونیکیشن پہ ریسرچز ہوئی ہیں یہ آپ کی بک کے اندر لکھی ہوئی ہیں. پھر اس کے بعد ہے آپس میں ایک دوسرے سے گفتگو کرنا, کہ ٹاکنگ ٹو ایچ ادر. تو یہ تو ظاہر ہے پھر انسانی معاشرے میں جو ہے وہ کمیونیکیشن کا ایک ذریعہ ہے جو کہ لینگویج کے ذریعے ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیٹ کر رہے ہیں. تو اس میں جو ہے وہ ہماری روزمرہ کی جو انٹریکشن ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ ضروری ہے. اور پھر ایک ریسرچز میں انہوں نے یہ بھی بتایا کہ بندروں نے بھی انسانوں سے کوئی ایک زبان سیکھی اس طرح سے آپس میں بات چیت کرنے کی, اور پھر کمپیوٹر کے ذریعے اور اس طرح سے آپس میں ایک دوسرے سے بات کر کے وہ انہوں نے بھی کمیونیکیشن جو ہے وہ شو کی کہ کس طرح سے وہ آپس میں کمیونیکیٹ کرتے ہیں. تو یہ بیسک ٹولز آف کمیونیکیشن ہے جو آپ کی بک کے اندر دیے ہوئے ہیں کہ ریسرچز کے ساتھ ساتھ کہ کس طرح سے ریسرچز ہوئی اور کیسے انہوں نے ڈفرینٹ جانوروں پہ ریسرچز کر کے یہ دیکھا کہ انسان تو الفاظ کے ذریعے جو ہے وہ کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں, تو جانور کس طرح سے کمیونیکیٹ کرتے ہیں. اب آگے ہمارا جو اس میں مین جو آ جاتا ہے ٹاپک وہ ہے دا پروسیس آف لینگویج ڈیولپمنٹ. جو ایک مین امپورٹنٹ ٹاپک ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ زبان کے اسٹرکچرل ایلیمنٹس کیا ہوتے ہیں, اب ہم یہ پڑھ رہے ہیں کہ لینگویج ڈیولپمنٹ کیا ہوتے ہیں. مین وائل ہم نے کمیونیکیشن کے بھی تھوڑے سے, کیونکہ وہ آپ کی بک میں تھے PTB کی بک میں, تو اس لیے میں نے تھوڑا سا مینشن کر دیا کیونکہ وہ اس کے شارٹ کویسچنز یا MCQs میں وہ اس طرح کی باتیں سیکھ سکتے ہیں کہ اینیمل کمیونیکیشن کس طرح سے ہوتی ہے. اچھا, اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو لینگویج ڈیولپمنٹ ہے وہ اس کا پروسیس کس طریقے سے چلتا ہے. اس سے پہلے ہم نے جتنی بات کی ہم نے یہ بات کی کہ لینگویج کس طرح کمیونیکیشن میں امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے, لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو لینگویج ہے وہ کمیونیکیشن سے بہت زیادہ بڑھ کے جو ہے وہ کسی بھی انسان کے لیے دنیا کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے ہیلپ آؤٹ کرتی ہے, کیونکہ زبان کے بغیر آپ جو ہے وہ دنیا کو اس طریقے سے نہیں سمجھ پاتے جس طرح سے آپ کمیونیکیٹ کر کے سمجھ پاتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے اندر میموری آ جاتی ہے, اس کے اندر جو ہے وہ ہمارے بہت سے جو کوگنیٹو پروسیسز آ جاتے ہیں, ریکال کا پروسیس آ جاتا ہے. پھر اس کے زبان کی مدد سے ہی آپ ریزننگ اور لاجک جو ہے وہ پیش کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو آپ پلاننگ ہے آپ کی
وہ بھی آپ اس کے اندر بھی جو لینگویج ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے. اس کے علاوہ ہمارے جو ڈفرینٹ قسم کے انالیسز ہوتے ہیں اس میں بھی جو ہے وہ لینگویج کا جو امپورٹنٹ ہے بہت زیادہ رول. اور اس کے علاوہ جو ہے چیزوں کو انفارمیشن کو آرگنائز کرنا, ان کی آرگنائزیشن کے اندر بھی جو ہے وہ زبان بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے. پھر اس کے علاوہ جو ہم ڈفرینٹ اپنے ارد گرد کے ڈفرینٹ فیکٹس دیکھتے ہیں ان کے درمیان فیکٹس فائنڈنگ جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے, اور ان کے درمیان جو ہے ایک ریلیشن شپ پیدا کرنا. جو کچھ ہم سوسائٹی میں دیکھ رہے ہیں ان کے درمیان جو ریلیشن شپ پیدا کرنا ہے یا اس کے درمیان جو تعلق یا کڑیاں ملانا ہے وہ بھی ہماری جو زبان ہے اس کے ذریعے ممکن ہے. تو اس لیے جو ہے وہ جو زبان ہے اس کی ڈیولپمنٹ کو سمجھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے. اگر ہم لینگویج ڈیولپمنٹ کی بات کریں تو اس میں جو ایک بہت امپورٹنٹ نام آتا ہے جس کو فادر آف لنگوسٹک کہتے ہیں, یہ آپ کی بک میں نہیں ہے لیکن میں آپ کو صرف آپ کی جو ہے تھوڑی سی انڈرسٹینڈنگ کے لیے یہ بتا رہی ہوں. اس کا نام فادر آف لنگوسٹ کہا جاتا ہے نوم چومسکی. جب بھی آپ کو لینگویج کے بارے میں کوئی بات کریں تو نوم چومسکی کا جو نام ہے نا وہ ہمارے ذہن میں آتا ہے. اس نے بایولوجیکل تھیوری دی تھی لینگویج ڈیولپمنٹ کی. اس نے کہا کہ ہر انسان کے اندر اس کے برین کے اندر کچھ ایسے اسٹرکچرز ہوتے ہیں جو کہ وقت کے ساتھ ساتھ اس کی گروتھ کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ڈیولپ ہوتے ہیں, اور انسان جو ہے وہ زبان بولنا زبان سمجھنا سیکھ جاتا ہے. تو یہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے اندر یہ ٹینڈنسی ہے, یا سمجھ لیں کہ انہیریٹڈ ہے. وہ کہتا ہے جو زبان ہے نا یا بولنے کی جو ہمارے اندر کیپیسٹی ہے وہ انہیریٹڈ ہے. تو یہ جو تھیوری ہے بایولوجیکل تھیوری ہے, یہ میں نے آپ کو اس لیے بتایا کیونکہ ہم دیکھتے ہیں نا کہ بہت چھوٹے بچے بھی بالکل بھی نہیں بول سکتے. تو جب ہم لینگویج ڈیولپمنٹ کی فیزز پڑھیں گے نا تو اس میں ہمیں یہ چیز پتہ چلتی ہے کہ واقعی ہم جو ہے. اب اس کے علاوہ کچھ جو بیہیویئرسٹ ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو لینگویج ہے وہ بھی اسی طرح سیکھی جاتی ہے جس طرح سے لرننگ کے ذریعے جس طرح سے آپ باقی کے جو بیہیویئرز ہیں وہ سیکھ رہے ہیں. تو مختلف قسم کی تھیوریز ہیں. تو اب ہم یہ دیکھیں گے کہ کس طرح سے جو انسان کے اندر گرو کرتا ہے وہ چھوٹا ہوتا ہے, الفاظ نہیں بول سکتا, تھوڑا بڑا ہوتا ہے ایک لفظ دو لفظ, پھر اس کے بعد جملے, اور اس طرح سے ڈفرینٹ قسم کی سٹیجز میں ہم جو ہے اس کو رفلی سمجھ لیں کہ ڈیوائڈ کرتے ہیں. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ بالکل ہی کوئی کلیئر کٹ ایک باؤنڈریز ہیں کہ اتنے ہی عرصے میں یہ بچہ ایک لفظ سیکھے گا اور اتنے ہی عرصے میں بچہ دوسرا لفظ سیکھے گا. یہ سٹیجز اوور لیپ کر سکتی ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ اوور لیپ کرنے کے ساتھ ساتھ یہ ہر انڈیویجول میں ایک دوسرے سے مختلف بھی ہو سکتی ہیں. کوئی بچہ جو ہے وہ زیادہ جلدی بولنا سیکھ سکتا ہے, کچھ بچہ جو ہے اس کے اندر اسپیچ ڈیلے ہوتا ہے, وہ زیادہ دیر سے سیکھتا ہے. پھر اور اس کا انوائرمنٹ کا بھی اثر ہوتا ہے. اگر کچھ لوگ جو ہیں وہ ٹاکیٹیو انوائرمنٹ میں رہ رہے ہیں, ایسے جہاں پہ لوگ زیادہ بولتے ہیں, ارد گرد زیادہ لوگ ہیں, تو ان کی زبان جلدی ڈیولپ ہو جاتی ہے. کچھ لوگ جو اکیلے رہتے ہیں, ان کے اور لوگ نہیں ہوتے گھر میں, بات کرنے کا اتنا ذریعہ نہیں ہوتا, ماں باپ بھی اتنی زیادہ بات نہیں کرتے, تو ان کی لینگویج ڈیولپمنٹ تھوڑی لیٹ ہوتی ہے. تو یہ مختلف چیزیں جو ہیں ہماری انہیریٹنس, ہمارا انوائرمنٹ, ہمارا لرننگ, یہ ساری چیزیں مل کے جو ہے وہ ہماری لینگویج کو ڈیولپ کر رہی ہوتی ہیں. اچھا, جو اسٹیج 1 اور اسٹیج 2 ہے اس کو ہم کمبائنلی اس کو پری لنگوسٹک جو ہے وہ کہتے ہیں کہ پری لنگوسٹک اسٹیج, کہ وہ اسٹیج جس میں ابھی بچے نے کوئی کسی قسم کا الفاظ نہیں سیکھا. اب یہ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو اسٹیج 1 ہے نا یہ اس وقت شروع ہوتی ہے جب بچہ پیدا ہوتا ہے, اور جو اس کی فرسٹ کرائی ہے وہ اس کا سمجھ لیں کہ اس کی لینگویج ہے. جب بچہ دنیا میں آتا ہے اور رونے لگتا ہے تو یہاں سے اس کی زبان کا جو ہے وہ اظہار شروع ہو گیا. لیکن یہ پری لنگوسٹک اس لیے ہے کیونکہ یہاں پہ ابھی بچے نے کوئی وہ نہیں سیکھا, کوئی لفظ نہیں سیکھا. ٹھیک ہے. اچھا, اب جو ہے وہ یہاں پہ 3 ہفتے تک جو فرسٹ 3 ویکس ہیں برتھ کے بعد وہ بچہ جو ہے وہ اس پہلی اسٹیج 1 میں رہتا ہے. اور یہاں پہ اس کی جو آوازیں ہیں یا اس کا جو رونا ہے وہ مختلف شکلیں اختیار کرتی رہتی ہے. اور جو پیرنٹس ہیں وہ انہی چیزوں کی مدد سے یا اسی رونے کی مدد سے یہ سیکھتے ہیں کہ اچھا یہ بچہ جو ہے اس وقت اس کو درد ہو رہا ہے, یا اس کو بھوک لگی ہے, یا یہ گیلا ہے, اس کو کلین کرنے کی ضرورت ہے. تو انہی چیزوں کے اندر جو آلٹریشن ہوتی ہے ان کی جو مطلب سمجھ لیں کہ ان کی پچ میں یا ان کی فریکوینسی میں, اس سے جو ہے پیرنٹ جو ہے وہ بچے کی ضروریات کو ڈفرینشیٹ کر کے سمجھ رہے ہوتے ہیں. جو اسٹیج 2 ہے وہ سمجھ لیں کہ 3 ویک سے 6 منتھس تک رہتی ہے.
اس کو بھی پری لنگوسٹک میں ہی ہم شامل کریں گے. اس سٹیج میں یہ ہوتا ہے کہ بچہ کچھ نیچرل چیزوں کی بجائے نا کچھ آرٹیفیشل آوازیں نکالنا شروع کر دیتا ہے, با اس طرح سے نا, بلکہ با نہیں, کچھ ویسے ہی چیخوں کی طرح سے آوازیں, جیسے جو سمجھ لیں کہ اس میں وہ اپنی اس کی آواز کی پچ جو ہے وہ چینج ہو جاتی ہے, ان کے درمیان جو انٹرول ہے وہ کم یا زیادہ ہو سکتا ہے, آواز باریک ہو سکتی ہے, موٹی ہو سکتی ہے, اس کے لہجے میں تبدیلی آ جاتی ہے. تو اب یہ وہ اسٹیج ہے کہ جس میں بچہ کوئی بھی خاص زبان بولنے کے قابل نہیں ہوتا, بلکہ آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ یونیورسل ایک ساؤنڈز ہیں جو کہ ہر نیشن میں رہنے والے اور ہر زبان کے پیدا ہونے والے بچوں کے اندر یہ ایک یونیورسل لینگویج ہے, اس طرح کی چیخیں مارنا. ٹھیک ہے, اور انہی چیخوں کی مدد سے وہ اپنے سمجھ لیں کہ ماحول کے ساتھ اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ کمیونیکیٹ کر رہا ہوتا ہے. اور اس وقت اگر وہ چاہے بھی, کوشش بھی کرے, تو وہ کوئی بھی زبان خاص زبان بولنے کے قابل نہیں ہوتا, بلکہ بہت عجیب سی, بہنگم سی اور جو ہے نا ارریگولر سی جو آوازیں ہیں وہ نکال رہا ہوتا ہے. اچھا, اس کے بعد جو ہے آگے آ جاتی ہے اسٹیج 3, جس کو ہم, اس کے لیے ہم کلر چینج کر لیتے ہیں کیونکہ یہاں پہ جو ہے وہ بچے نے کچھ ایسی میننگ فل ساؤنڈ جو ہیں وہ نکالنی شروع کر دیں گے. اس کو ہم بیبلنگ اسٹیج بھی کہتے ہیں. یہاں پہ آ با 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 والی جو میں آپ کو بتا رہی تھی نا, وہ یہاں پہ ہوتی ہے. پہلی دو اسٹیجز میں صرف آوازیں ہیں یا چیخیں ہیں یا بے ہنگم قسم کی آوازیں ہیں جو آپ پہچان نہیں سکتے. اب بیبلنگ سٹیج یہ ہے, یہ جب بچہ 6 منتھس کا ہوتا ہے نا, تو وہاں پہ پھر یہ بیبلنگ سٹیج جو ہے وہ سٹارٹ ہوتی ہے. اور یہاں پہ بچے جو ہیں وہ مختلف آوازیں جو ہیں وہ نکالنا شروع کر دیتے ہیں. اچھا, یہ آوازیں بھی جو ہے نا بہت ساری ڈفرینٹ کلچرز کی تقریباً ایک ہی جیسی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, اور یہاں جب بچہ تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے, اسٹیج کے پہ آگے آگے تھوڑا تھوڑا چلتا جاتا ہے, مطلب تھوڑا اور بڑا ہوتا جاتا ہے, 8-10 مہینے کا, تو کیا ہوتا ہے کہ وہاں پہ پھر بچے جو ہیں وہ کاپی کرنا شروع کر دیتے ہیں اپنے جو پیرنٹس ہیں ان کی آوازیں, کہ جو ان کے پیرنٹس یا ان کے کیئر گیورز یا جو بھی ان کے ارد گرد رہنے والے لوگ ہیں, فیملی ممبرس ہیں, جو آوازیں یا جو الفاظ وہ بول رہے ہوتے ہیں آہستہ آہستہ پھر بچہ, کیونکہ شروع میں جو ہے وہ یونیورسل ہوتی ہیں آوازیں, جیسے با با دا دا, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد جو ہے وہ اس ایج کے اینڈ تک جو ہے پھر وہ والے ورڈز کاپی کرنا شروع کر دیتا ہے جو اس کے ارد گرد والے جو ہیں وہ بول رہے ہوتے ہیں, اور انہی کو وہ جو ہے وہ بار بار ریپیٹ کرتا ہے اور بار بار جو ہے وہ بول رہا ہوتا ہے, اور اپنا جو ہے وہ کمیونیکیٹ کر رہا ہوتا ہے, اپنے انوائرمنٹ کے ساتھ انٹریکٹ کر رہا ہوتا ہے. اس کے بعد آ جاتی ہے اسٹیج 4. اس کو ہم اسٹیج 4 کو ہم فرسٹ ورڈ اسٹیج بھی کہتے ہیں یا ون ورڈ اسٹیج. اس میں بچہ ایک ایک لفظ کے ذریعے اپنی جو ڈیمانڈس ہیں, اپنی جو باتیں ہیں وہ بولنا شروع کر دیتا ہے. ٹھیک ہے, اچھا, اب یہ ہے کہ اس میں بچے جو ہیں, جیسے مثال کے طور پہ وہ ورڈ یوز اکثر ہی بچے یوز کر رہے ہوتے ہیں, نو, کوئی ایسا کام جو انہوں نے نہیں کرنا, اور اکثر بچے جو ہیں وہ ہر بات پہ نو ہی کہہ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, پھر اس طرح سے کیا ہے کہ یہ اب ایک نو جو ہے وہ ایک میننگ فل ورڈ ہے, اور اس نے اس چیز کے لیے استعمال کیا. پھر اس کے علاوہ اب بچے کو اگر بھوک لگی ہے تو وہ مانگے گا کہ دودھ مانگے گا. ٹھیک ہے, تو کہ کیا ہے کہ ایک ورڈ کے اندر اس نے اپنا پورا جو نیڈ ہے, اپنی جو ڈیزائر ہے, جو اس کی خواہش ہے, جو وہ چاہ رہا ہے, وہ چیز جو ہے اس نے ایک لفظ کے اندر جو ہے وہ شامل کر دیں گے. اس کے بعد آگے آ جاتی ہے اسٹیج 5, جو کہ 2 ورڈ اسٹیج, جس کو ہم ٹیلی گرافک اسپیچ بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اس میں جو ہے وہ ماما گو, کہ ماما آپ چلی جائیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, بابا کم, بابا آ جائیں, یا بچہ کہتا ہے ماما گودی, تو اس کا کیا مطلب ہے, وہ چاہ رہا ہے کہ آپ اس کو گودی لیں, اٹھا لیں. یا پھر ہے ماما دودھ, کہ اس کا مطلب ہے کہ مجھے دودھ دے دیں. تو یہ 2 ورڈ اسٹیج وہ ہے کہ جہاں پہ بچے کی جو اسپیچ ہے اس کو ہم ووکیبلری بن رہی ہوتی ہے, اور اس کو ہم ٹیلی گرافک اسپیچ کہتے ہیں.
ٹیلی گرافک اسپیچ کا بھی آپ کو تھوڑا سا میں بتا دوں کہ پرانے زمانے میں جب یہ ہمارا ڈاک کا نظام جو ہے وہ اتنا زیادہ، یا جو ہمارا جو ٹرانسپورٹیشن کا نظام اتنا زیادہ ایڈوانس نہیں تھا، تو اب تو ہم پکڑتے ہیں نا کہ ایک فون پکڑا، واٹس ایپ پکڑا، یہاں بیٹھے امریکہ میں کال ملا لی، سعودیہ میں کال ملا لی، آپ نے نہ صرف اپنی کوئی ضروری بات تو کرنی نہیں ہے، بس یہ بھی بتایا آج کیا کھانا پکایا ہے، اچھا آج کون سے کپڑے پہنے تھے، آج ہم کہاں گئے، تو یہ ساری چیزیں بھی آپ جو ہے وہ ڈسکس کر لیتے ہیں. ٹیکنالوجی کی ایڈوانسمنٹ ہے. لیکن کچھ عرصہ پہلے تک، پچھلی صدی تک، یا کچھ اس صدی کے بھی نہیں، اس صدی میں تو ظاہر ایسا نہیں تھا، پچھلی صدی کے اندر جب ہم دیکھتے ہیں تو اس وقت ٹیلی گرام چلا کرتے تھے. ٹیلی گرام یہ ہوتا تھا کہ خدا نہ خواستہ آپ کو کوئی ایمرجنسی ہے، اس وقت جو آپ کی ڈاک تھی نا، خط لکھا کرتے تھے، اور خط وہ کئی کئی ہفتوں کے بعد جو ہے وہ اس بندے تک پہنچتے تھے جس کو آپ نے خط لکھا ہوتا تھا. تو کوئی خدا نہ خواستہ ایمرجنسی ہوتی تھی، کوئی ڈیتھ ہوتی تھی، یا کوئی خوشی کا موقع ہوتا تھا، تو اس میں ٹیلی گرام بھیجا جاتا تھا. ٹیلی گرام جو ہے وہ ارجنٹ میل ہوتی تھی کہ وہ آپ کو وہ کسی بھی طرح شپ کے ذریعے یا بائی ایئر وہ ارجنٹ میل پہنچایا کرتے تھے. اور اس میں پھر صرف اور اس کی چونکہ وہ اس کا فیئر بہت زیادہ ہوتا تھا، تو اس کی وہ چارجز بہت زیادہ لیتے تھے، کیونکہ آنے جانے کا کرایہ تو ان کو چاہیے ہوتا تھا جہاں جس بھی ذریعے سے وہ اس کو ٹرانسپورٹ کر رہے ہیں. تو پھر وہاں اس میں ہر پر ورڈ جو ہے نا وہ چارج کیا جاتا تھا. تو پر ورڈ چارج کرنے کے وجہ سے جو ٹیلی گرام میں صرف وہ والے الفاظ لکھے جاتے تھے جو کہ ضروری ہوتے تھے. جیسے مثال کے طور پہ کہ تمہاری بہن کی شادی ہے فلاں تاریخ کو، تو اس میں لکھا ہوتا تھا سسٹر میرج، اور آگے ڈیٹ لکھی ہوتی تھی. تو یہ وہ ٹیلی گرافک اسپیچ، اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ یہاں پہ بچہ دو الفاظ سے اپنی جو ہے نا پورا ایک مطمع نظر، اپنا پورا پوائنٹ آف ویو جو ہے وہ شو کر رہا ہے. تو یہاں پہ جو ہے پھر اور اس کے بعد پھر جو لاسٹ میں آتی ہے، اس کے بعد پھر بچہ جو ہے وہ پوری کے پورے الفاظ بولنا، پورے کے پورے جملے بولنا، پھر وہ کس طرح جو ہم نے پیچھے لینگویج کے پڑھے ہیں اسٹرکچر ایلیمنٹس، کہ وہ کس طرح سے فونیم سے مورفیم بنانا، مورفیم سے سینٹینسز بنانا، سنٹیکس رولز، گرامر کے رولز، اور سیمنٹکس، ورڈ میننگ جو ہے وہ دیکھنا، ووکیبلری. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ آہستہ آہستہ جو ہے پھر اس بچے کے اندر جو ہے وہ لینگویج کی ڈیولپمنٹ میں آ جاتی ہیں. اور اس طرح سے جو ہے بچے کی جو لینگویج کا پورا جو پروسیس ہے وہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے. اب اگر ہم اس کو تھوڑا سا وائنڈ اپ کریں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لینگویج ڈیولپمنٹ کی پیٹرن جو ہے وہ دو طرح کے لینگویج ڈیولپمنٹ کے پیٹرن ہوتے ہیں. کیونکہ جب بچہ یہ ساری چیزوں سے گزر چکا تو اب اس کے جو لینگویج ہے ڈیولپ کس طرح سے ہو رہی ہے، تو اس کے دو طرح کے پیٹرن ہیں جو ہمارے دیکھنے میں آتے ہیں. نمبر 1 ہے پٹنگ ورڈز ٹوگیدر، کہ الفاظ کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑنا، جملے بنانا. ٹھیک ہے. جیسے ہم نے یہ دیکھا کہ الفاظ کو جوڑ کے اس نے یہ 2 ورڈ اسپیچ میں یا ٹیلی گرافک اسپیچ جو ہے نا، یہ اس کی ایک پیٹرن یہ آ گیا ٹیلی گرافک اسپیچ کا. یہ ہم اس کو صرف وائنڈ اپ کر رہے ہیں، وہی چیز ہے جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. دوسرا جو پیٹرن ہے کہ کمپلیٹنگ دا سینٹینسز، کہ آپ جو ہے وہ بچہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ بہت سارے جو ہے میکنگ اینڈ کمپلیٹنگ دا سینٹینسز، کہ الفاظ کو جوڑ کے جملے بنا رہا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جو ہے وہ پہلے بچہ ایک چھوٹا جملہ بولتا ہے، پھر اسے زیادہ لمبا کرنے کے لیے جو ہے وہ دہراتا ہے. ٹھیک ہے. اس طرح سے یہ ہے کہ بچہ جو ہے وہ سارے جو اسٹرکچرل ایلیمنٹ ہیں ان کو آپس میں جوڑتا ہے، اور اپنی زبان آہستہ آہستہ سے پھر زبان جو ہے وہ سمپل سے کمپلیکس کی طرف آنے لگ جاتی ہے. تو یہ تھا ہمارا پورا آج کا ٹاپک کہ جو لینگویج ہے وہ ہائر کوگنیٹو پروسیسز کے اندر شامل ہے، کیونکہ صرف انسان ہی ہے جو کمیونیکیشن کے لیے لینگویج یوز کرتا ہے. اور نہ صرف کمیونیکیشن کے لیے لینگویج کو یوز کیا جاتا ہے، بلکہ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ لینگویج جو ہے وہ بیسیکلی خود کیا چیز ہے، اس کے اسٹرکچرل ایلیمنٹس کیا ہیں، اور وہ کس طرح سے ڈیولپ ہوتی ہے. تو آج بس ہمارا جو ہے وہ آج ہمارا خدا حافظ ہے، کیونکہ بس یہ ہماری لاسٹ ویڈیو تھی. ہمارا پورا جو ہے وہ سلیبس کمپلیٹ ہے. اب ہم ملیں گے انشاءاللہ نئی سیریز میں جو میری کلینکل سائیکالوجی سے ریلیٹڈ ہے. تو میرے لیے دعا بھی کیجیے گا کہ اللہ اس کو بھی اسی طرح کامیاب کرے جس طرح سے آپ لوگوں نے یہ دیکھا، اور مجھے آپ کے اچھے ویوز آئے، اور جو ہے میرے لیے ایک بڑا اچھا فیڈ بیک رہا، اور میرے لیے ایک موٹیویشن بھی تھی کہ ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس دیکھ رہے ہیں اور ان کا کوئی فائدہ ہو رہا ہے. تو اگلی سیریز تک کے لیے پھر اللہ حافظ. اس کو دیکھیں، لائک کریں، شیئر کریں، اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں، دوسرے لوگوں تک بھی پہنچائیں. تھینکس فار واچنگ.